بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ سہو کے معنی ہیں بھول جانا، یعنی نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ رکعات کے بارے میں شبہ ہو جائے کہ کتنی پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ ایسے یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا 1 زیادہ یعنی 5 ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہے۔ سجدہ سہو کرنے کی صحیح اور بہتر شکل یہ ہے کہ آخری تشہد میں اتحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 زائد سجدے کریں اور پھر دوبارہ اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز ہو گئی۔ ایک صحابی ذوالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذوالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا تو اگر نچلا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا ہو یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہوں تو بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لے، فقط اخیر میں بیٹھے اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور اتحیات پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سب غلطیوں کی طرف سے 1 مرتبہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی بھول ہو جائے تو بھی پہلے کیا ہوا سجدہ سہو کافی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جن نمازوں میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے تو بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی اور نہ آخری 2 میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ 3-4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے نفلوں یا غیر موقدہ سنتوں کے درمیانی قعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لے
یا اتحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمد کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا اور سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگ گئی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے تو اخیر میں سجدہ کرے۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے پر سجدہ سہو نہیں ہے کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قاعدے میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر آخری قاعدے میں پڑھی ہے تو واجب نہ ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت: موقدہ نماز کے پہلے قاعدے میں اتحیات کے بعد بولنے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھ دے، تو جہاں یاد آ جائے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو گئی اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ البتہ اگر پوری حمد شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً 2 یا 3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دیے تو سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قاعدے میں بولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا تو جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے یاد آنے پر فوراً کھڑا ہوں، بجائے باقیہ رکعت یا رکعتیں پڑھ لے اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا اور پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینہ قبلہ کی جانب سے پھر گیا تو 2 رکعت نفل ہو گئی اور 1 بیکار ہو گئی اور نماز پھر سے پڑھے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی، اتحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا تو اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یا بھول کر ادا نہ کیا یہاں تک کہ درود اور دعا پڑھنے لگا تو اب سجدہ سہو کر لے، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا ہے تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے، اور اگر اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔